يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی ہماری کاوش کا آج 13واں مرحلہ ہے، جس میں ہم قرآن حکیم کے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 14 سے آغاز کریں گے، اور سورہ بقرہ حسب سابق ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل میں سے خصوصاً یہودیوں کے ان امور کا جس کی بنیاد پر انہیں منصب امامت سے، قیادت سے اور توحید کے علمبرداری کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ان کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ وجوہات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نسل سے خاص دوستی ہے یا کسی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص دشمنی ہے؟ قرآن حکیم وجوہات اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق میں سے سب انسان اللہ کے لیے برابر ہے، کوئی اللہ کا انسان ہونے کے ناطے یا کسی خاص نسل ہونے کے ناطے قریب تر نہیں ہے اور کوئی دوسرا دور نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اطاعت اور فرما برداری کا ہے۔ بندہ جتنا ابدیت میں اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے ہاں اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا۔ تو قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے ان کرتوتوں کا جو یہودی اور بعض جگہ دونوں کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے ان عیسائیوں کو شامل کر کے، جس طرح یہاں فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد ہے، یعنی یہودی نصارہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جواب غزل کے طور پہ نصارہ بھی عیسائیوں کو نصارہ بھی یہودیوں کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی دینی حیثیت نہیں دیتے، اور نہ ہی ان کی کسی بنیاد کو جانتے۔ اور انجیل میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہے جس میں انہوں نے یہودیوں کو یروشلم کے سے مخاطب کر کے کہ یروشلم ہمیشہ سہون کی وادی روتی رہی، اور داری دار سانپ کا نام لے کر کہا اے افعیوں، اے سانپوں۔ تو یہ سب تخاطب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کے یہودیوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں بھی سب سے آگے سب سے پہلے یہی لوگ تھے۔ اب یہ دو تو ایک دوسرے کے متحارب ہے ہی ہے، اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام نے آ کر پہلی مرتبہ مذاہب کے مقابلے میں ایک نظاماتی کشمکش یا ایک نظام کا سسٹم رکھا ہے غیر الوہی بنیادوں پر، اس کی وجہ سے مذاہب کی آپس کی جو یہ لڑائی ہے یہ دب گئی، اور خصوصاً یہودیت اور عیسائیت مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں کیپٹلزم کے سامنے۔ جو آخر ایک محاذ ایک مورچہ باقی ہے کیپٹلزم کے مقابلے میں وہ ہے اسلام کا، جو ابھی مکمل طور پر ان سے زیر نہیں ہو سکا۔ یعنی مقابلہ کرنے کی جو سخت مسلمانوں نے اسلام نے دکھائی ہے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں، یہ ایک قابل رشک پہلو ہے۔ تمام تر کمزوریوں کے باوجود یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ تقسیم
نہ صرف یہودی اور عیسائیوں کے آپس میں بیست مذاہب کے، بلکہ پھر ان کی اندرونی تقسیم بھی اس سے زیادہ سخت اور پرتشدد رہی ہے۔ ہم جن 3 بڑے گروپوں کو جانتے ہیں، سب سے بڑے گروپ انہیں کاتولک، اور ان کے مقابلے میں آرتھوڈکس، انہیں مغربی چرچ، اور کاتولک جو ہے یہ مشرقی چرچ کہلاتا ہے، اور پھر کاتولک کے مقابلے میں پروٹسٹوں کا وجود، اور ان ہر ایک کے اندر پھر انگنت ہزاروں کی تعداد تک پہنچنے والی یہ گروپنگ جو ایک دوسرے کو عیسائی تسلیم نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں بھی گروپنگ موجود ہے، لیکن یہ گروپنگ عیسائیوں کی گروپنگ کے مقابلے میں کم ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم بہت حساس ہے اور یہ بات ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ گروپنگ نہیں ہونی چاہیے جس میں تشدد تک بات پہنچے، یعنی جب بھی کوئی مسلمان گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات درست ہے اور دوسری کی بات 100% غلط ہے تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ لیکن یہ رویہ سب سے زیادہ عیسائیت اور یہودیت میں سامنے آیا، جس کی بنیاد پر وہی اختلافات انہی فلسفیانہ بنیادوں پر ہمارے ہاں بھی آئے۔ قرآن حکیم نے تیسرے گروپ کا بھی ذکر کیا کہ ایک اور ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی کتاب کو پڑھتے اور مانتے ہیں۔ انہیں تورات پہ یہودی اور عیسائیوں دونوں کا یقین ہے، دونوں اسے مانتے ہیں۔ اور آج اگر ہم بائبل کی بات کریں تو عیسائیوں کے ہاں 3-4 قسم کے بائبلیں موجود ہیں، لیکن بنیادی لحاظ سے جو بائبل ہے وہ یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی بائبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی تورات کے علاوہ ڈھیر ساری کتابوں اس میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا اضافہ کر کے وہ کرسچن بائبل بن جاتی ہے۔ تو کتاب ایک ہونے کے باوجود، اچھا یہ بڑی دلچسپ بات یوں بھی بنتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں یا بر صغیر میں مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کے ہاں جو نظام تعلیم ہے، جو نصاب تعلیم ہے، جو درس نظامی کے نام سے معروف ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی کتابیں پڑھ کر کوئی دیوبندی ہو جاتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے اور کوئی اہل حدیث ہوتا ہے۔ تو گویا کتابوں میں فرق نہیں ہے، نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 یا معمولی سا کئی نئی تصنیفات شامل کی گئی ہو یا کچھ پرانی کم کی گئی ہو، مین سٹریم ایک ہی ہے۔ لیکن استاد اور کی تبدیل، استاد کے رجحانات کی وجہ سے وہی ایک کتاب پڑھنے والا دیوبندی بن جاتا ہے، وہی ایک کتابیں پڑھنے والا بریلوی بن جاتا ہے، وہی کتاب پڑھنے والا اہل حدیث بن جاتا ہے۔ تو گویا تبدیلی، یہ جو مکاتب فکر ہے یہ بنیادی طور پر اساتذہ کے مزاج، رویے اور ماحول کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، یا نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ بتایا کہ تم اہل حدیث بن جاؤ، یا کسی کو کوئی اور مکتب فکر بتایا کہ تم یہ بن جاؤ، بلکہ سب کے سب ہم اپنے ماحول کی وجہ سے یا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا ہم جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں ان کے اثرات ہم پر ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ یہودی اور عیسائیوں کے پاس کتاب ایک ہی ہے، ایک ہی آسمانی کتاب پڑھتے پھر۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، بلکہ یہ دونوں تو پھر بھی کوئی کتاب رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کوئی آسمانی وحی نہیں رکھتے، کسی آسمانی وحی پر یقین نہیں رکھتے۔ قال الذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے۔ قرآن حکیم جب بھی علم کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد وحی کا علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کتاب کا علم ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب یا کتاب کا علم نہیں، وحی کا علم نہیں، یہ مراد ہے مشرکین مکہ۔ وہ بھی یہی کچھ کہتے کہ یہ دونوں کچھ کسی بنیاد پر نہیں، اصل میں ہم ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب فیصلہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے اگر نہیں ہو تو پھر حقیقی کیفیت کب واضح ہوگی؟ جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے کہ
جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اسے یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں عیسائیوں نے تسلیم نہیں کیا۔ مسلمان اپنے سے سابقہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور ان کے لیے احترام اور عقیدت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اختلافات کا اصل فائدہ ہوگا، اصل حل ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ قرآن حکیم یہودیوں اور عیسائیوں کے اس کشمکش میں ارشاد فرماتا ہے، اور موضوع تھوڑا سا رخ بدل لیتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اظلم یعنی ظالم تر، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں روک دیے کہ کوئی اس میں اللہ کا ذکر کرے، اس کا نام لے، اور یہ ذکر اس میں کیا ہو، اللہ کے نام کا، وسعیٰ فی خرابہا۔ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر، اللہ کی وحی کی تعلیم سے روک دے۔ اب یہاں مساجد اللہ سے مراد کوئی ایک واقعہ ہے یا عمومی تذکرہ ہے قرآن حکیم کا؟ ہمارے مفسرین نے اس میں مکی دور میں مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جس طرح مسجد حرام میں عبادتوں سے روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اجڑی ڈالی گئی اور پھر مذاق اڑانے لگے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو مسجد حرام میں عبادت یا مسجد حرام باوجود ان کے بڑے معاشرتی اسٹیٹس کے ساتھ اور ان کے ساتھ مار پیٹ، اور ہر وہ شخص جو اعلان کرتا تھا چاہے وہ ابو ذر غفاری ہو تو مشرکین مکہ ان کو مارنے کے لیے خود وہ مسجد جس کے احترام میں جہاں کسی کو پابندی نہیں تھی تب بھی اسلامی تحریک کے کارکنوں کو وہاں مار پیٹ برداشت کرنی پڑی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد۔ اور اگر اس آیت کو مکی دور کے بجائے مدنی دور میں سمجھا جائے، یا مدنی دور کی اس کی مثال ہوگی صلح حدیبیہ میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے 6 ہجری میں مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے، اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، اور مختلف وفود آئے، کسی معاہدے تک نہیں پہنچے، بالآخر بظاہر ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جس معاہدے میں مسلمان کم تر شرائط پر ماننے پر مجبور ہوئے، اور وہ شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے 3 دن رہیں گے، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے۔ اسلامی تحریک کے کچھ ساتھیوں کے ذہن میں یہ ایک کمزور معاہدہ تھا، لیکن قیادت کی دوررس نگاہ ان نتائج کو دیکھ رہی تھی کہ اگر ہمیں امن کا ایک لمحہ میسر آئے تو ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیں گے اور اتنا منظم کر دیں گے کہ ہمیں زیادہ فوائد مل سکیں گے، اور وقت نے، تاریخ نے یہ بات ثابت بھی کر دی۔ لیکن اگر اس کو مسلمانوں کے پس منظر سے ہٹ کر بھی اس آیت کو رکھا جائے تو آج تک جب اور جہاں مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکا جائے، اور اگر بات اسلامی تاریخ سے پہلے کی تو پھر مختلف ادوار میں، جیسے رومی دور میں ٹائٹس نے حملہ کیا بیت المقدس یعنی فلسطین پر، اور یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے۔ ٹائٹس کے کمانڈر جنرل پومپئی نے اس علاقے کو بالکل تباہ کر کے، اور وہ اردو محاورے کے مطابق یہاں کھیت بنا دیے،
اور کوئی عمارت نہیں رہنے دی۔ یہ رومی مشرکین کا طرز عمل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اور مدنی دور میں یہ مشرکین مکہ کا رد عمل تھا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک دیا جائے۔ آیت نے اس بات کو بھی متعین کر دیا کہ مسجدیں ہوگی کس لیے، مسجدوں میں کیا ہوگا، مساجد کا استعمال کس لیے ہوگا، تو فرمایا ایذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کا نام۔ اللہ کے نام سے مطلب اللہ کے نام پر عبادت اللہ کی، اور اس کی جتنے ضروریات ہوں گے وہ ادا ہوں گے، یعنی اللہ کا نام تو اللہ کے نام کی تعلیم بھی ہوگی۔ یعنی مسجد کا تصور ایک تعلیمی اور تربیتی ادارے کا ہے، صرف اللہ کا ذکر، جبکہ اس ذکر کے سیکھنے اور سمجھانے کا۔ جیسے ہمارے ہاں سب سے زیادہ وہ مساجد جو عالیشان بھی ہو، عمارتیں بھی عالیشان ہو، لیکن وہ صرف 5 وقت کی نماز کے لیے استعمال ہوتی ہو، اس میں معاشرے، نمازیوں یا بچوں کے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہو، تو وہ مسجدیں معاشرے کے لیے اتنی مفید نہیں ہیں، یا وہ معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے۔ تو مسجدوں کے بارے میں ہمارے ہاں جو 2 انتہا پسندیاں ہیں، ایک تو یہ کہ نہیں جی صرف نماز ہو باقی کچھ نہیں ہو، بچوں کو بھی نہیں لائے، اور اگر بچے آئے تو امام صاحب ڈانٹنے لگ جاتا ہے، یا کوئی بھی ایک ایسا بوڑھا جو ضعیف اور بزرگ جو گھر میں بہو ذرا پہلے مسجد بھیج دیتی ہے کہ گھر میں تنگ کرتا ہے، وہ مسجد میں بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ امام صاحب بھی لڑ جاتا ہے کہ مسجد میں بچے جو ہے وہ شور کرتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بچوں کا شور محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر لیتے تھے کہ بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، مائیں جو ہے ان کو سنبھالیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم، یا ذرا اس کو ترقی پسندانہ رویہ کہہ لیں کہ جی مسجد تو کمیونٹی سینٹر ہے، اور جس طرح ایک کمیونٹی سینٹر میں سب کچھ ہو اس طرح وہاں ہو، تو دونوں میں حد اعتدال میں رہنا ہوگا۔ مسجدوں کو معاشرے کی دینی تعلیم و تربیت کا مرکز بنانا یہ مطلوب و مقصود ہے، اور اس راہ میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ اس کے تحت ہے کہ ایذکر فیہ۔ جو ہمارے مساجد کے کمیٹیاں ہیں وہ بالعموم معاشرے کے ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو دینی تعلیم و تربیت سے دور ہوتے ہیں خود، البتہ وہ خدمت کے جذبے میں یا ایک معاشرتی اسٹیٹس سمبل کے طور پر وہ مساجد کی کمیٹیوں کے انتظامات میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ معاشرے کے لیے تعلیم و تربیت کا مرکز نہیں بن پاتی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی اس میں جہاں نماز کا اہتمام تھا وہاں تعلیم و تربیت کا اور ان طالب علموں کا مسجد میں رہے، یعنی صفہ کے تصور کے بغیر مسجد کا تصور یہ دور رسالت میں نہیں تھا، یعنی جہاں جہاں مسجدیں بنی وہاں یہ دونوں کام ہوتے رہے۔ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں اس کی بربادی کا۔ اب مسجد کی بربادی یا خرابی صرف اس کی عمارت رنگ کی بربادی نہیں ہے، جیسے کہ اس کی تعمیر عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی تعمیر مسجد کو عبادت سے آباد کرنا ہے۔ اس طرح مسجد کی خرابی جو ہے اس کی عبادت میں رخ نہ ڈالنا ہے۔ یہاں پر فقہا نے، علماء نے جو اصول قرآن و سنت سے مستنبط کیے ہیں مسجد کے بارے میں، اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مسجد میں اذن عام ہوگا، انہیں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوگی۔ مسجد میں کسی شخص کو روکا نہیں جائے گا، یعنی مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوگی۔ یہ پراپرٹی شخصی بنیادوں پر بھی لیکن اجتماعی بنیادوں پر بھی جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد میں کوئی شخص کہے کہ یہ پلاٹ میں نے خریدا تھا تو یہ فلاں میرا مخالف یا میری زبان کے خلاف یا میرے رنگ اور نسل سے الگ ہے، اس کے آنے پر پابندی ہو۔ اس طرح کوئی مسجد کسی مکتب فکر کی بھی پراپرٹی نہیں ہو سکتی،
کہ کوئی اس پہ لکھ دے کہ اس مکتب فکر کے علاوہ کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے اذن عام ہر کسی کو آنے کی. اور الحمدللہ ہمارے مسلمان معاشرے میں عام طور پر مسجدوں میں عبادت کے لیے کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی یا کوئی مخالفت نہیں ہوتی. دوسری اصول یہ ہے کہ مسجد اور مسجد کا راستہ یعنی مسجد میں جانے کا جو ذریعہ ہوگا یہ بھی کسی کے مملوکہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کے لیے وقف ہوگا. اگر کوئی گھر میں کسی کمرے کو مختص کرتا ہے اور اس کو وقف نہیں کرتا سب کے لیے تو وہ ایک عارضی مسجد ہوگی خود اس کے ذاتی استعمال کے لیے، اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ تو خود اس قابل ہے کہ یہ اس میں داخل نہ ہو. یہ کافر لوگ، یہ روکنے والے لوگ اگر داخل ہو بھی تو بہت سر جھکا کر ڈرتے ہوئے. اس لیے یہاں سے یہ اصول اخذ ہوا کہ مسجد کے تعمیر میں غیر مسلم کو حصہ شامل نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح سے. ہمارے جن مفسرین سے یہ غلطی ہوئی کہ بھائی صرف عبادات میں تو نہیں لیکن وہ عمومی یعنی پلاٹ کی خریداری میں یا تعمیرات میں حصہ ملا سکتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے اصولی لحاظ سے. اولئک ما کان لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں عبادات سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعلیم سے، اللہ کی دین کی تعلیم سے روکتے. یہاں سے ہم ایک اور بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اینٹ اور گارے سے بنی ہوئی یہ ظاہری عمارتوں کی اتنا مقام و مرتبہ ہے اور وہاں دین کو یا دینی تعلیم کو روکنے کا اتنا وبال ہے، تو انسانوں کے دل جو سجدگاہ حقیقی ہے ان دلوں میں اللہ کی دین کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے جو لوگ روکتے ہیں، یعنی اشاعت دین، تعلیمی دین اور غلبہ دین کے تینوں مراحل میں جو روڑے اٹکاتے ہیں کہ دین کی تعلیم لوگوں تک نہیں پہنچے، دین کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچے اور دین معاشرے میں غالب نہ ہو، جو لوگ اس میں ریکارڈ بنتے ہیں، یعنی جتنا مقام ہے، مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو یہ تینوں ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، اتنی ہی قباحت ہے، اتنا ہی گناہ ہے، اتنا ہی ظلم ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے، اللہ کی دین کی تعلیم، اللہ کی دین کی دعوت میں روڑے اٹکاتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب قرآن حکیم نے ذکر فرمایا قبلے کا، اور قبلے کے ذکر کے لیے قرآن حکیم نے بنیاد بتائی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. انہیں گویا قرآن حکیم یہاں نفی کر رہا ہے کسی سمت کے مقدس ہونے کی، کہ قبلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر رہائش پذیر ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے ان معنوں میں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں رہائش رکھتے ہیں، بلکہ کعبۃ اللہ محور و مرکز ہے اجتماعیت کا، بقائے انسانی اور بقائے اسلام کی بنیاد. تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے عموماً ہمارے ہاں جو اسلام سے پہلے یا اب بھی جو کلیسائیں بنائی جاتی ہے، چرچ، وہ مشرق رخ ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے تھوڑا سے تبدیلی کر لیتے ہیں. یعنی دنیا میں لوگوں نے سمتوں کو معبود بنایا اور اس بنیاد پہ بنایا کہ مشرق جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، تو سورج دیوتا کی بنیاد پر یا آغاز انسانیت کی بنیاد پر کہ انسان کو اتنا بڑا فائدہ ہو رہا. بعض لوگوں نے غروب کو مغرب کو بنایا کہ وہ ختم ہونے کی علامت ہے. قرآن حکیم نے پہلا اصول یہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اور ایک اصول یہ یاد رکھیے کہ قرآن
مخلوقات میں سے جس چیز کو اللہ کے لیے ہونے، اللہ کے بنانے کا ذکر فرماتا ہے تو یہ عموماً وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسانوں نے کہیں نہ کہیں کسی دور میں، کسی گروپ نے، کسی تاریخ کے کسی لمحے میں اسے معبود بنایا ہوتا ہے۔ چونکہ مشرق کی معبودیت اور مغرب کی معبودیت تاریخ میں رہی ہے، اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، کوئی سمت دوسرے سمت کے مقابلے میں کوئی باعث افتخار یا کسی بڑے مرتبے کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس جگہ کو قبلہ بنائے گا وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ مشرق میں ہے یا وہ مغرب میں ہے، یعنی اسلام مشرق اور مغرب کے یا شمال اور جنوب کے اس تقسیم کا ان بنیادوں پر قائم۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، تم جہاں بھی رخ کرو گے یا منہ پھیرو گے بس وہی پر اللہ کی ذات ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اَيْنَمَا تُوَلُّوا، یا سما ہے، سما نہیں ہے، دونوں الفاظ میں فرق ہے۔ سما تراخی کے لیے آتا ہے، سما تراخی کے لیے آتا ہے یعنی پھر کے معنوں میں، لیکن سما معنی وہی پر، اس مقام پر، اس جگہ پر۔ فسما وجہ اللہ، اور یہاں فسما وجہ اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ہماری طرح کا مرکب جسم رکھتا ہے کہ اللہ وہاں پر ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، لہذا اس لیے تم جس سمت بھی رخ رکھو گے وہاں پر اللہ کو پاؤ گے۔ تو فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، یہ تحویل قبلے کی پہلی بنیاد ہے، اور قرآن حکیم نے تمام سمتوں کو یہاں معطل کر دیا کہ کوئی سمت مراد نہیں۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 144 میں آگے ہم لیں گے کہ جب قرآن حکیم نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ تو پہلے تمام سمتوں کے تقدس کو ختم کر کے پھر قرآن حکیم فیصلہ سناتا ہے کہ اب تم سب نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اصطلاح میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت نمبر 144 اس آیت نمبر 115 کے لیے ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں مراحل ہیں۔ پہلے ایک غلط فہمی رفع کر دی۔ اب قبلہ کیوں ہونا چاہیے؟ آسان سا جملہ تو یہ ہے، قبلہ کسی امت کی تشکیل کی علامت بھی ہے، بنیاد بھی ہے، اور وحدت کی بنیاد بھی ہوتی ہے۔ امت کی پہچان جن چیزوں سے ہوتی ہے، امت کی اجتماعیت جن چیزوں پر قائم ہوتی ہے، ان میں سے ایک قبلہ ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں وقالو، یہاں مراد پھر عیسائیوں کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے خصوصاً وقال، اور یہ اگرچہ صرف عیسائیوں کا تخیل نہیں ہے، دنیا کے کہیں مشرک قوموں میں کسی فرد کو اللہ کا بیٹا ہونے کا تخیل موجود رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرآن حکیم جس کو بیان کرتا ہے وہ عیسائیوں کا یہ تصور ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے یا اس لڑکے کو یا اس فرد کو اپنا بیٹا بنایا، اللہ نے ایک بیٹا بنایا۔ اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، پاک ہے اللہ، یہ تنزیہ ہی صفت ہے اللہ کی کہ اللہ پاک ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا۔ اب بیٹا بنانے سے اللہ پاک ہے کا مطلب اس لیے کہ ہم انسان بیٹے کیوں چاہتا ہے، انسان اولاد کیوں چاہتا ہے، یہ انسان کا لوز پوائنٹ ہے، کمزوری ہے۔ وہ اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ اگلے وقتوں میں اس نے مرنا ہے، یا وہ بڑھاپے میں اپنے مدد کے لیے اپنی اولاد کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے، یا وہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے زیادہ بیٹوں کی بنیاد پر زیادہ طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سب وہ کمزوریاں ہیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ نہ تو اللہ کی کوئی نسل منقطع ہونی ہے، نہ اللہ کی کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وارث ہونا چاہیے، نہ اللہ کا کوئی نام و نسب
چلنے والا ہے کہ جو کسی کی موت سے ختم ہو جائے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد، انہیں بعض دفعہ ہم انسان اپنے فہم میں کوئی اچھی چیز سوچتا ہے، لیکن وہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ یا دینی لحاظ سے وہ ایک قبیح چیز ہو جاتی ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا. عیسائی پس منظر میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ لوگ کون تھے. ہم بالعموم چونکہ عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ عیسائی مسیح کو اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ عیسائیوں میں یہ تصورات دو طرح سے ہے. ایک ہے اتخاذ ولد کا، اللہ نے بیٹا لے رکھا ہے. انہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ اتخاذ ولد کا مطلب ہے اڈاپٹ کرنا، اور اڈاپٹزم تبنیت جسے کہتے ہیں، متبنہ بنانا. یعنی انہیں ایک تصور یہ ہے جس کو قرآن حکیم ابن اللہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ ہے سن آف گاڈ. چائلڈ آف گاڈ اور سن آف گاڈ کے یہ دو الگ الگ تصورات ہیں. قرآن حکیم نے بہت گہرائی سے ان دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا. یہاں پر لفظ استعمال فرمایا اتخاذ ولد کا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور دوسری جگہ ابن اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. عیسائیوں کے عمومی خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے. ایک تیسرا تصور یہ ہے جو آج کل معروف ہے کہ یہ بیٹا صلبی نہیں ہے، یعنی مطلب ایسا بیٹا نہیں ہے جیسے انسانوں کے بیٹے ہوتے، یہ روحانی معنوں میں بیٹا ہے، معنوی لحاظ سے بیٹا ہے، صلبی بیٹا نہیں ہے. انہیں کوئی تین تصورات ہو گئے. اللہ کا حقیقی بیٹا ہے انہیں، اور اللہ اسی طرح بیٹا ہے جس طرح سب انسانوں کے بیٹے ہوتے. ایک تصور یہ. دوسرا تصور یہ ہے کہ مسیح اپنی ذات میں تو ایک انسان ہی ہے، انسان پیدا ہوئے تھے، ایک انسان کے ہاں اب ان کی والدہ ایک مکمل انسان تھی. بعد میں روح القدس کی مدد، روح القدس کے تعاون یا روح القدس نے جو مقامات تک پہنچایا، ان بنیادوں پر مسیح میں الوہیت پیدا ہوئی، یا مسیح کو اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا دیا. تو اتخاذ ولد کا مطلب ہے بیٹا بعد میں بنانا، پیدائشی بیٹا نہیں ہے. اور جو لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، دوسرا گروپ، وہ کہتے ہیں کہ پیدائشی بیٹا ہے. پھر عیسائیوں کا یہ پیدائشی بیٹا صلبی ہے یا غیر صلبی. موجودہ زمانے کے غالب پروٹسٹوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صلبی بیٹا نہیں ہے. اس لیے مختلف عیسائی اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ قرآن ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. تو ہم انہیں الوہیت کا مقام تو نہیں دیتے، ہم تو انہیں اللہ کا بیٹا کا بنیاد دیتے، وہ بھی روحانی معنوں میں. تو جن مفسرین کے ہمارے ہاں عیسائی تاریخ پر گہری نظر نہیں رہی، وہ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. دراصل یہ تین الگ الگ تصورات تھے. جس طرح یہ اتخاذ ولد کا تصور ہے جس کو اڈاپٹزم کہتے ہیں، تبنیت کا عقیدہ کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کے ہاں ایک بہت بڑا گروہ رہا. یعنی یہ تینوں کے تینوں الگ الگ بڑے گروہ ہے، بڑے گروپ سے مکاتب فکر ہے جن کا آپس میں الوہیت کے لحاظ سے یہ فرق ہے. سب سے پہلے اس عقیدے کے جو بہت زیادہ چرچا ہوا وہ 185 عیسوی میں ہوا، انہیں گویا عیسیٰ علیہ السلام کے 185 سال بعد. یہاں تک کہ 8ویں صدی میں پاپائے روم نے، پوپ نے اس عقیدے والوں کو ملحد ٹھہرایا اور زندیق ٹھہرا کر ان کو عیسائیت سے خارج کیا. 12ویں صدی میں یہ گروپ پھر بہت عروج پہ آیا اور پھر پوپ نے ان کے خلاف اس رد عمل کا اظہار کیا. اس طرح مسیح
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں، یہ تصور عیسائیوں میں فرقہ یعقوبیہ میں موجود رہا ہے کہ جس طرح کسی بھی انسان کی بیوی ہوتی ہے نعوذ باللہ، اسی طرح مریم اللہ کی بیوی اور مسیح ان کا اسی طرح بیٹا ہے جیسے کسی انسان کا بیٹا ہو۔ اور یہ تصور دراصل رومی دیوتاؤں میں جو رشتہ داریاں ہے دیوی دیوتاؤں کے اندر جیسا رومنز میں ہے، اسی طرح ہندو دیومالائی کہانیوں میں بھی دیوی دیوتاؤں کے آپس میں رشتہ داریاں ہے، اسی طرح یونانی دیومالائیوں میں، یعنی یہ تینوں مشرکانہ تصورات، چاہے وہ ہندو میتھالوجی ہو، وہ گریک میتھالوجی ہو یا وہ رومن میتھالوجی، ان تینوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ایک خاندان، یعنی الہوں کے خداؤں کے ایک خاندان، اور ان خاندانوں کے آپس میں پھر لڑائیاں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ ہونا جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں اثر انداز ہوئی عیسائیت پر، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اس طرح کا بیٹا سمجھا جیسے سب کے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا گروہ مشہور وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مسیح دراصل اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی بندے، اور ان کو بعد میں نائس کے کونسل نے الوہیت میں اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ ابتدائی لحاظ سے یہ تصور موجود نہیں تھا، اور یہ 325 عیسوی میں ہونے والے کونسل نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر چونکہ اس پہ لڑائی شروع ہوگی کہ اگر مسیح میں الوہی اور بشری صفات ہے تو کون سا غالب صفت ہے، زیادہ کون سا ہے۔ اور یہ سنڈے کا تصور اور کرسمس، یہ سب فیصلے اسی کونسل میں ہوئے، یعنی گویا 325 عیسوی تک عیسائیت تو رومیوں کے ہاں رومیوں اقتدار میں ایک خفیہ تحریک کے طور پر تھی۔ پہلی مرتبہ یہ ریاستی مذہب بنا 325 عیسوی میں، تو یہ چیزیں اختیار کی گئی۔ قرآن حکیم نے بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین، یعنی اللہ کا مخلوق کے ساتھ صرف ایک تعلق ہے، اور وہ ہے ملکیت کا، مملوکیت کا، اور اللہ خالق، رازق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یا مخلوق میں کسی کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو بقیہ سے الگ ہو۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور یہاں بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تابع ہے، سب اس کے حکم کو ماننے والے ہیں، سورج ہو چاند ہو، اور یہ جتنے اربوں اور کربوں سال سے یہ نظام قائم ہے۔ یہ انسان کا اپنا وجود بھی اس کی مرضی پہ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اصل میں انسان اولاد چاہتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اولاد اس کے لیے مفید ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے کام آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی بات مانے گی یا نہیں مانے گی۔ لیکن اللہ کے لیے اللہ کو تو یہ مسئلہ بھی درپیش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کی ہے مخلوق، اور سب اس کے تابع دار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہی اللہ تبارک و تعالی بنانے والا ہے، موجد ہے، اللہ تبارک و تعالی ایجاد کرنے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی چیز کو وجود میں لانے والا۔ اور جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کائنات کے بارے میں انسانوں کے جو دو گمراہ کن نظریات ہے، ایک نظریہ یہ کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں کائنات اچانک ایک حادثے کے طور پر وجود میں آئی، اور یہ اس کے مقابلے میں دوسرا تصور یہ کہ نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے، اثباتی کائنات کا نظریہ۔ اور اس اثباتی کائنات کے نظریے ہی میں ایک تصور یہ تھا کہ یہ مادہ ایٹم جو ہے یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، لہٰذا جب کوئی چیز ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے،
اور خالق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا بدی کا، کوئی آغاز کرنے والا، کوئی ایجاد کرنے والا، یعنی کسی نمونے، کسی ماڈل، کسی نقش پا کے بغیر کائنات کو وجود بخشنے والا، وہ بدی ہے۔ عدم سے وجود میں لانا، بغیر کسی مثال یا نمونے کے، بغیر کسی سابقہ مادہ سے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی میٹیریل، پہلے سے کوئی ایٹم موجود تھا اور اس سے بنایا گیا، اس کو کہتے ہیں انہیں، جس میں وہ کسی آلے کا بھی محتاج نہیں ہو، یعنی یہ نہیں کہ اس نے پہلے منصوبہ بنایا، پہلے روبوٹ بنایا، روبوٹ نے پھر کار بنائی، ایسا نہیں، نہ مقام و مکان کا پابند ہو، یعنی ظاہر ہے اگر وہ بدی ہے کائنات کا تو ٹائم، زمان اور مکان یہ بھی اس کی تخلیق ہے، یعنی اس سے بھی پہلے اس نے بنایا۔ اور اس میں روح اور مادہ دونوں ہے۔ انسان نے ہمیشہ جو ٹوکر کھائی ہے وہ سب سے زیادہ اس معاملے میں ہے کہ یہ کائنات پہلے سے تھی، اور انسان نے جو ہے ہمیشہ خود کے تصورات کو آہستہ آہستہ تجربے میں لا کر، یعنی اللہ ہمارے تجربے کا نتیجہ ہے، اسے یا ہمارے ایمانیات ہمارے تجربے کا نتیجہ ہے، یا انسان کے موجودہ تجربے کا نتیجہ ہے، یا ہم اللہ کے ڈکٹیشن پر قرآن کے حکم کے مطابق اسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تصور جو قرآن حکیم عطا کرتا ہے کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کا، تو آسمان اور زمینوں سے مراد پوری کائنات ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے سوچتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، پھر ذرائع اور اسباب تلاش کرتے ہیں، وہ صلاحیتیں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وقت اور مکان کی ضروریات کے مطابق اسے تشکیل دیتے ہیں، بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات میں حکم دیتے ہیں تو وہ صرف کن ہو جا۔ اب کن عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بات پہنچانے کے لیے یا آرڈر جاری کرنے کے لیے کوئی زبان بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہی پیغمبر کی زبان میں اس لیے امت کو عطا کرتا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنی بات دوسرے تک یا دوسری کی بات اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ اس زبان میں نہیں ہو جس زبان کو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پیغمبر کو بھی مبعوث فرماتا ہے تو وہ بلسان قوم ہوتا ہے کہ اولین مخاطبین کی زبان میں ان سے مخاطب کیا ہوا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات کوئی کہیں پر لاکھوں زبانوں کے ہوتے ہوئے اور ان میں معدوم ہونے کے بعد بھی ہزاروں زبانیں موجود ہیں، ان سب زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی زبان بولنا یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی کمزوری ہے اور یہ عیب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پروناؤنسیشن یعنی تکلم یا یہ لفظ کی ادائیگی لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اپنے کلام نفسی میں یا کلام ازلی میں، اس کے تحت وہ سب وقوع پذیر ہو رہا ہوتا۔ یہاں کن فیکون کو یہ مضارع کے صیغے سے ذکر کیا گیا، جس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا جو حکم ہوا تھا، جس ترتیب سے ہوا تھا، وہ حکم اب بھی روبہ عمل ہے۔ اور یہ کائنات، وہ جیسے کہا گیا کہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون، تو یہ کن فیکون کی یہ کیفیت ہے جس کو سائنس کہتی ہے کہ کائنات شمال رخ پر مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے، مزید یہ غبارے کی طرح وسعت پذیر ہے، اور یہ عمل جاری ہے الا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دے۔ اب اس میں انسان جتنا کچھ جان سکا، جتنا کچھ معلوم کر سکا، جتنا کچھ دریافت کر سکا،
اور بہت کچھ وہ ڈارک ایریا ہے جو انسان ابھی جان نہیں سکا، جن کے بارے میں انسان کی ابھی معلومات نہیں ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جنہیں علم ہی نہیں ہے اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی آیت کیوں نہیں آتی؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات ایک ایسی ہے جو ہمیشہ ریپیٹ کی گئی، یعنی جس طرح دین اللہ کا ایک ہے، اس طرح دین کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاہلیت نئی اور پرانی نہیں ہوتی، جاہلیت اپنا اسلوب تو بدلتی ہے لیکن اپنے ساخت کے لحاظ سے ابتدا یا قدیم ترین جہالت بھی وہی کچھ تھی جو اب جدید جہالت میں ہے۔ اس لیے کذالک قال الذین من قبل، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح کہ ہم اللہ سامنے آ کر کے۔ اب اس بات میں غلط کیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ بھائی یہ بات آپ نہیں بلکہ آپ کے ادارے کا ذمہ دار مجھے بتائے، باس مجھے خود بتائے، تو بظاہر اس میں غلطی کیا ہے؟ گویا ہم بات کو تحقیق کر کے یا ہم مستند بات سننا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اصل مقصود یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو، اللہ ہمیں خود بتائے یا ہم اللہ کو دیکھیں، تو اس میں غلطی رسالت کی نفی کی ہے۔ اللہ ہر بندے سے اگر خود مخاطب ہو، اللہ ہر بندے کو خود ڈکٹیٹ کرے، تو اس میں غلطی ہے نبوت یا رسالت کی کہ اس کی وجود کی ضرورت نہیں رہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے نظام یہ بنایا کہ وہ انبیاء کا انتخاب فرماتا ہے۔ تو رسالت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفریہ تصور کے بارے میں فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، ہم میں سے ہر ایک سے، تو یہ بات تم سے پہلے کہ تمام قوموں میں کچھ لوگ کہہ چکے ہیں کہ اللہ ہمیں خود آ کر کیوں نہیں کہتا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، جس طرح آج کی جہالت ہے اسی طرح پہلے کی۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کائنات کی وسعتوں کو ڈھونڈا، ہمیں کہیں اللہ نہیں ملا، اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم سے اللہ کیوں ملاقات نہیں کرتا، ہمیں اللہ کیوں دکھائی نہیں دیتا، ہم سے اللہ مخاطب کیوں نہیں ہوتا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو اپنی علامات، اپنی نشانیاں، اپنے پہچان، اپنے تک آنے، اپنے تک پہنچنے کے ذرائع بتا دی۔ لقوم یوقنون، ہر ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جن میں یقینیت کا مادہ ہے، جو سمجھتے ہیں، وہ تو معرفت کردگار حاصل کر پاتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ قرآن حکیم نے جب لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، اس کے فوراً بعد اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے تم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے انتظام کیا ہے، وہ جو ہمارا طے شدہ راستہ ہے اس پہ چل کر ہدایت تک پہنچو گے، اور وہ کیا ہے؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بشیرا ونذیرا، آپ خوشخبریاں سنانے والے اور نافرمانیوں کے انجام سے ڈرانے والے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے یہ جواب طلبی نہیں ہوگی کہ کچھ لوگ جہنم کیوں گئے، بلکہ آپ سے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کہا گیا ہے، اور آپ سے اسی ذمہ داری کی ادائیگی کی جواب طلبی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جب بھی مخاطب کرتا ہے تو فریضہ منصبی کے حوالے سے
آپ کی صفات کے ساتھ آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر ہوتا ہے۔ صرف 4 مقامات پر قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کو مبعوث کیا، آپ کو رہنمائی کے لیے ذمہ داری دی۔ تو کیا ایک تو یہ کہ آپ کا یہ بھیجا ارسلناک بالحق ہے، کوئی غلطی کسی کو کہیں نہیں ہوئی۔ اللہ کا طے شدہ فیصلہ یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہی نبی ہوں گے۔ جبرائیل ٹھیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور یہ تصور اس ذمہ داری کے ساتھ متعین تھا ازل سے اللہ کا طے شدہ منصوبے کے مطابق۔ اب جو ذمہ داری بتائی گئی وہ 2 ہے، بشیر اور نذیر، خوشخبریاں سنانے والا۔ بشارت یا تبشیر اصل میں تو یہ بشرہ سے ہے، اور عموماً وہ خبر جسے سن کر انسانی چہرے کی کیفیت بدل جائے، خد و خال بدل، اور یہ 2 صورتوں میں ہوتے ہیں۔ ہم جب خوشی کی کوئی خبر سنتے ہیں تو تب بھی ہمارا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں، ہم چہروں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ یا اس طرح کی کوئی بری خبر ہوتی ہے، غم کی خبر ہوتی ہے، تو ہمارا چہرہ مرجھا جاتا ہے، انسانی چہرہ بولتا ہے۔ اس لیے بشارت کی ذمہ داری میں جب کوئی بشارت ملتی ہے تو اس کو ایک ایسی خبر کو بشارت کہتے ہیں جسے سن کر انسانی چہرے کے خد و خال وہ بدل جائے۔ یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر بالعموم ہم ترجمہ کرتے ہیں اچھی خبر سنانے والا، کیونکہ آگے نذیر کا ذکر ہے، اور نذیر کے بارے میں بھی بالعموم ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا، حالانکہ اس سے مطلق ڈرانے والا نہیں مراد، پیغمبر ڈرانے کے لیے نہیں آتا، یہاں مراد ہے پیغمبر، انذار نام ہے نقصان دہ چیز کے نقصانات سے ڈرانے والا۔ انہیں پیغمبر خوفزدہ کرنے نہیں آتا، پیغمبر صرف یہ کہتا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو آگے آگ کا گڑھا ہے، یہاں سے جاؤ گے تو یہاں پر کامیابیاں ہیں، پیغمبر یہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو وہ ناکامیوں سے، تباہیوں سے اور نقصانات سے بچانے کے لیے انسان کو ان نقصانات سے ڈراتا ہے۔ اور اس لیے دائی کی بھی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خوشخبریاں سنائے گا، اچھائیاں کا ذکر پہلے کرے گا۔ یہاں بشارت کا تصور پہلے ہے اور نذیر کا اس کے بعد۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن حکیم کا یہ عجیب سا اعجاز ہے کہ 1400 سال پہلے کہی گئی یہ بات اب ہمارے ہاں گیری ملر مشہور مستشرق گزرے بعد میں جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے، انہوں نے کچھ نکات قرآن کے بارے میں بڑے عجیب ذکر کیے، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن حکیم کی دائمی صداقت کو چیلنج کرنے کے کچھ مواقع موجود تھے، جن میں سے ایک موقع تو یہ ہے کہ جب قرآن حکیم تبت یدا ابی لہب کا ذکر کرتا ہے۔ ابو لہب کے پاس یہ موقع تھا، اور یہ ابتدائی وحی ہے، سورہ لہب جو ہے یہ ابتدائی دور کی وحی ہے، جبکہ ابو لہب کی موت وہ بدر کے بعد ہوئی ہے۔ تو پورا مکی دور اور یہ ابتدائی 2 سال کا موقع تھا کہ ابو لہب دین کی طرف پلٹ آتا، تو ثابت ہو جاتا کہ جس نے تبت یدا ابی لہب کہا ہے یہ تجزیہ درست نہیں تھا، بلکہ ابو لہب تو نیکی کی طرف آ گیا، تو وہ موقع تو گزر گیا، ابو لہب نیکی کی طرف نہیں آیا۔ اب قرآن حکیم نے جہاں کہا کہ یہودیوں کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے، دشمنی رہے گی، تو بہت آسان تھا قرآن حکیم کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف پلٹ آتے، نیکی کی طرف پلٹ آتے، دوستی کی طرف پلٹ آتے۔ لیکن باوجود اس کے کہ تاریخ میں یہودیوں کو سب سے زیادہ عیسائیوں نے مارا ہے، سب سے زیادہ تذلیل یہودیوں کے عیسائی ادوار میں، عیسائی مقامات میں ہوئی، ہولوکاسٹ مسلمانوں نے نہیں کیا، نہ ہم اس کی حمایت کرتے،
لیکن اس طرح مسلمانوں نے خیبر کے بعد یہودیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی. القدس ہم نے یہودیوں سے نہیں لیا، ہم نے عیسائیوں سے لیا. یہ آخری مرتبہ ہے یا 48 میں جب بیرونی قوتوں نے یہودیوں کو باہر سے لا کر اس علاقے کو مسلمانوں سے چھین کر ان کو دے دیا. اس دوران پورے عباسی دور میں، عثمانی دور میں اس یہودیوں کو اگر کوئی پناہ اور سپورٹ میسر رہی تو مسلمان علاقوں میں امن سے رہے. لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر. تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ آپ سے یہ یہودی اور نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، آپ جتنی بھی کوشش کریں. اور اس کے بعد کی عصر حاضر کی تاریخ بھی اس بات کو واضح کرتی ہے. حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں جنگ ملت کی ہے. نبی ملت کی بنیاد ہوتا ہے، ایک امت تشکیل پاتی ہے. یہاں نظاماتی جنگ ہے. یہ اس جنگ کی بنیاد رسالت ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے احکامات، اس کے فوائد، اس کی انسانیت کے لیے بہتری ہوگا. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ بتائے. یہاں بات دو ٹوک متعین کی گئی. ہدایت کا منبع صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت، صفت خالقیت و مالکیت کا لازمی کی طرح کا لازمی صفت ہے. اس لیے اللہ ہدایت کی ذمہ داری دنیا میں جن لوگوں کے سفرد فرماتے ہیں ان کو اللہ اپنا انصار کہتا ہے کہ یہ. لیکن اللہ ہدایت کی ذمہ داری میں تو لوگوں سے کام لیتا ہے، لیکن تخلیق کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو شریک نہیں کرتا. وَلِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد بھی ان کے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کے گرفت کے مقابلے میں کوئی آپ کا ولی، مددگار اور کارساز نہیں ہوگا. وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، جب آپ ان کے خواہشات کے پیروی کریں گے. اور یہ خواہشات پہلے کیا تھی کہ کچھ لے دے کے مان لیتے ہیں، آپ کچھ ہماری مان لیں، ہم آپ کی مان لیں. اور اس میں غلط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو وہ ہم گویا اللہ کے بتانے پر نہیں بلکہ اپنے نفس کے خواہشوں کے مطابق کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے یہ غیر اللہ، انہیں اپنے نفس کی پیروی بھی غیر اللہ کی پیروی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم کتاب دیتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب کی ذمہ داری، آتیناہم کتاب یتلونہ، وہ اسے اچھی طرح پڑھتے ہیں. حق تلاوتی، تلاوت کے لفظی معنی ہیں کسی کے پیچھے چلنا، تلا یتلو. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کوئی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حروف و الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک ہے اس تلاوت کے یہ حروف و الفاظ درست اور صحیح پڑھنا، یعنی ہم قرآن حکیم کی جو تعریف کرتے ہیں کہ وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن حکیم ہے. اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تلاوت کیسے ہوگی، لہجہ کیسے ہوگا، یہ الفاظ بھی آپ نے سکھائے اور اس کے معنی بھی آپ نے سکھائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہو اور مفہوم اللہ کا ہو. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے کتاب دی تو اسے اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کی اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں لفظ، معنی اور اس پر عمل بھی شامل ہے. یہ صرف زبان سے پڑھنا مقصود نہیں بلکہ اسے اپنے عمل میں لانا. اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو بھی کفر اختیار کرے گا تو
یہ سب کفر کرنے والے خسارے میں جائیں گے۔ اور قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہر وقت اور ہر لمحے میں 1400 سال اب کے لیے بھی اور اس وقت کے لیے بھی، کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم کتاب اللہ اور وحی کے ساتھ ہیں، یا ہم اپنے خواہشات، اپنے احساسات، یا اپنے بنائے ہوئے کامیابی اور ناکامیوں کے پیمانوں کے ساتھ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام